اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ وہ نعت کہ جس کے شاعر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی لگوا دی۔ شاعر تھے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نعت کے کچھ اشعار لکھے اور وہ بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ تو حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت لکھنے کے بعد جب انہوں نے نبی پاک کے لیے تحفہ لکھا، حج کے لیے تشریف لے گئے، تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر اس نعت کو پڑھیں گے۔ تو آپ نے حج بیت اللہ شریف کے لیے آپ تشریف لے گئے اور حج سے فارغ جب ہوئے تو مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا۔ تو امیر مکہ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یعنی جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ طیبہ کی طرف نہ آنے دیا جائے، خاص حکم فرمایا۔ تو جب امیر مکہ نے یہ حکم سنا تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نام کا بندہ ہوگا اس کو بالکل بھی مدینہ کی طرف نہ آنے دیا جائے۔ تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ تو آپ کو یہ سن کر بڑا دکھ پہنچا۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے چھپ کر بھی مدینہ پاک جانے کی کوشش کی، قافلے میں ان کے سامان میں ایک صندوق میں بند ہو گئے اور ان کے ساتھ جانے، لیکن پھر بھی امیر مکہ نے نہ جانا دیا، سختی سے پابندی ان پر عائد کی کیونکہ نبی پاک کا جو حکم تھا۔ اور کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں بھیڑوں کی کھال اوڑھ کر تو ان کے درمیان چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تھے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نہ آنے دیا۔ کیا وجہ تھی؟ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ پوری بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ جب دوبارہ امیر مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا کہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے روضہ پر بالکل نہ آنے دیا جائے، جب اس نے یہ حکم سنا تو اس نے اپنے آدمی دوڑائے جو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کے راستے سے پکڑ کر لے آئے، اور امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو سختی سے جیل میں بند کر دیا۔ تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جب امیر مکہ کو نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اسے اپنے روضہ پر آنے سے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں جن کو وہ میرے روضہ پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا اور میرے روضہ انور پر حاضر ہو کر اس نے یہ اشعار پڑھ لیے تو مجھے روضہ انور سے باہر نکل کر جامی سے مصافحہ کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! لہٰذا اسے ہر حال میں روکو۔ پھر امیر مکہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ ان سے پیش آیا، اور پھر امیر مکہ نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنانا چاہتے تھے۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے یہ چند اشعار پڑھے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آوارہ زے عیسیاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور جاں پارا پارا ہو گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ اور آوارہ ہو گیا ہے۔ چوں سوئے من گزر آری منے مسکیں ز ناداری، فدائے نقش نعلینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجہ فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر جان قربان کر دوں۔ زی کردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیماں یا رسول اللہ۔ میں اپنے کیے پر حیران ہوں اور گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہوں، پشیمانی اور شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوں بازوئے شفاعت را کشائی ہر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را درا آں یا رسول اللہ۔ روز محشر جب آپ شفاعت کا بازو گناہ گاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھیے گا۔